الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ولا يعظم في عينك كبير من المعروف تفعله، ولا تحقرن صغيرا من المنكر تفعله، فأطيع الله في معصية الناس ولا تطع الناس في معصية الله. یہ ارشادات میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے نیک بندوں کے، حضرات اولیاء اکرام کے، تو فرمایا کہ ولا یعظم فی عینک کبیر من المعروف تفعلہ، کوئی بڑی سی بڑی نیکی کر لے لیکن تیری نظر میں بڑی نہ ہو، تو نیکی کو اپنے خیال میں بہت بڑا نہ سمجھ کہ میں نے کوئی بہت بڑی نیکی کر لی۔ وَلَا تَحْقِرَنَّ صَغِيرًا مِنَ الْمُنْكَرِ تَفْعَلُوا، اور کسی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو تو اپنے خیال میں چھوٹا نہ سمجھ۔ کسی نیکی کی توفیق ملے تو اسے تو بڑا نہ سمجھ کہ بہت بڑی نیکی کر لی، اور کوئی گناہ کر بیٹھا تو اسے معمولی نہ سمجھ، ہدایت یہ ہے کہ بڑی سی بڑی نیکی کرے اس پر بھی استغفار کرے، اے اللہ جیسے یہ نیکی کرنی تھی ویسے کر نہ پایا۔ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایت میں آتا ہے کہ جب نماز کھڑے ہوتے تو اتنا لمبا قیام کرتے، یوں لگتا جیسے کسی نے لکڑی گاڑ دی ہو، کوئی حرکت کوئی نہیں، اتنا لمبا قیام لگتا کسی نے لکڑی گاڑ دی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو بتائیے نماز کیسی بڑھیا ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق جب نماز ختم کر لو تو آخر میں یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یہ دعا پڑھا کرو۔ کہ اتنی بڑھیا عبادت، اور وہ بھی صدیق کے ہاں سے سر انجام پائی، اور اپنا اعتراف کیسا ہے، اللہ ظلم کیا میں نے۔ تو بڑی سی بڑی نیکی بھی ہو تو یہ خیال نہ کرے کہ میں نے بڑی نیکی کر لی، تاکہ شیطان حملہ نہ کرے اور عجب میں اور بڑائی میں مبتلا کر کے کہیں ساری نیکی ضائع ہی نہ کر دے، کہیں عجب میں بڑائی میں مبتلا کر کے نیکی ضائع ہی نہ کر دے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نماز مکمل کرتے کہتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ساری امت کی نمازیں مل جائیں، آپ کی 2 رکعتیں ساری امت پر بھاری ہیں، لیکن آپ کا اس نیکی کے بعد عمل کیا تھا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ امت کو سکھایا اگر نیکی اپنی محفوظ کرنی ہے اور اس نیکی کے ثمرات اور برکات حاصل کرنی ہے تو اسے اپنی نظر میں بڑی نہ سمجھو، ہاں اللہ کا شکر ادا ضرور کرو کہ اللہ نے آپ کو اس نیکی کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ باقی میں نے کیسے کی ویسے نہ کر پایا جیسے کرنی تھی، تو یہ نیکی محفوظ بھی ہوگی، اس کی برکتیں بھی ملے گی، ورنہ شیطان ضائع کر دیتا ہے، عجب میں مبتلا کر دیتا ہے، بڑائی میں مبتلا کر دیتا ہے، بڑائی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت یہی تھی، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو فرمایا کہ بھئی اپنی نیکی کو اپنی نظر میں بڑی نہ سمجھو، ہاں اللہ کی توفیق سمجھو، اس کا فضل سمجھو۔ وَلَا تَحْقِرَنَّ صَغِيرًا مِنَ الْمُنْكَرِ تَفْعَلُوا، اور جو گناہ کر بیٹھو اسے معمولی نہ سمجھو،
کوئی بات نہیں، تو چھوٹا سا گناہ ہے، معمولی نہ سمجھو۔ بڑی آگ سے آدمی خبردار ہو جائے تو اس سے اتنا نقصان نہیں ہو پاتا کہ پانی ڈالنے لگتا ہے، اپنا سامان ہٹا لیتا ہے، ہوشیار ہو جاتا ہے، آگ بھڑک گئی ہے۔ بس اوقات اتنا اس سے نقصان نہیں ہوتا جتنا چھوٹی سی چنگاری کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے، اس لیے کہ اس سے بے خبر تھا اور اس نے سارے گھر کو لپیٹ میں لے لیا، سارا کاروبار جلا، اس کو خبر نہیں تھی۔ اور پھر قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے، قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے، اور تنکے تنکے سے ڈھیر بنتا ہے۔ تو اگر اس کو آپ چھوڑتے چلے گئے کہ نظر انداز کر دیا چھوٹا گناہ ہے، تو اسی سے تو بڑے گناہ ہوتے ہیں۔ تو فرمایا وَلَا تَحْقِرَنَّ صَغِيرًا مِنَ الْمُنْكَرِ تَفْعَلُوا وَأَطِيعُوا اللَّهَ فِي مَعْصِيَةِ النَّاسِ۔ اللہ کی اطاعت کرنی ہے چاہے لوگوں کی نافرمانی ہی کیوں نہ ہو، لوگ ناراض ہی کیوں نہ ہو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ فِي مَعْصِيَةِ النَّاسِ وَلَا تُطِعِ النَّاسَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ۔ لیکن لوگوں کی ایسی کوئی بات نہیں ماننی اور ایسی کوئی اطاعت نہیں کرنی جس سے خالق اور مالک ناراض ہو جائے۔ من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤنة الناس۔ من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤنة الناس۔ جو اللہ کی راضی کرنے کے لیے نکلا اور اس راستے میں لوگ ناراض ہونے لگے، تو فرمایا اللہ اس کی براہ راست ذمہ داریوں کو اپنے ذمے لے لیتا ہے، براہ راست اللہ کی اس کی مدد اور نصرت ہونے لگتی۔ وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ وَكَّلَهُ إِلَى النَّاسِ۔ اور جو لوگوں کو خوش کرنے کے پیچھے پڑ گیا کہ لوگ راضی رہیں، لوگ خوش رہیں، اور اسے اللہ کی ناراضگی کی پرواہ کوئی نہیں، اللہ اسے مخلوق کے حوالے کر دیتا ہے۔ اور یہ ہر شخص کی زندگی میں قدم قدم پہ ایسے حالات آ رہے ہیں اور آتے ہیں، ایک طرف اللہ کی رضا ہے اور ایک طرف لوگوں کی چاہت ہے۔ اللہ کی رضا پہ چلتا ہوں تو بہت سارے مفادات خطرے میں ہیں، بہت سارے کام اٹک جائیں گے، بہت سارے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں، یہ امتحان ہے۔ فرمایا اگر اللہ کو راضی کرنے کی ٹھان لی، جو کام لوگوں سے ہو رہے ہیں اللہ براہ راست شکلیں بنا دے گا حل کرنے کی۔ اور ایسا بھی قدم قدم پہ آتا ہے کہ آدمی اللہ کو ناراض کرتا ہے بس لوگوں کو خوش کرنے کے سوا، لوگ کوئی ناراض نہ ہو، سب میں پاپولر رہے، سب میں زبان پہ اس کی واہ واہ ہو، اللہ کی اسے پرواہ کوئی نہیں، تو اللہ پھر اس کے کاموں کو اور معاملات کو مخلوق کے حوالے کر دیتا ہے، اور مخلوق خود پریشان اور بدحال ہے، یہ بھی ساری زندگی سرگرداں حیران رہتا ہے۔ یہ زندگی میں ہر شخص کے زندگی میں حالات آتے ہیں، اور خاص طور پہ جس کے تعلقات زیادہ وسیع ہوں اور جس کے تعلقات بہت زیادہ ہوں، اس کی زندگی میں یہ چیز بہت پیش آتی ہے۔ تو یہ ایک امتحان ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بتایا، تو بتا رہے ہیں کہ واطع اللہ فی معصیۃ، اللہ کی اطاعت کر، بس لوگ ناراض ہوں تو ہوتے رہیں، اور مخلوق کی وہ اطاعت نہیں، وہ کسی انسان کی خدمت نہیں، وہ مخلوق کی خدمت نہیں، وہ کسی انسان کے حقوق کی ادائیگی نہیں جس سے خالق اور مالک ناراض ہو۔ یہ نادان بس اوقات خدمت خلق کے لیے نکلتا ہے لیکن ڈھول و موسیقی کو ساتھ لے کے چلتا ہے۔ ہاں، خدمت خلق کے لیے نکلا ہے اور گناہوں کی گندگیوں کے ساتھ نکلتا ہے، بے حیائی اور فحاشی کے تماشوں کے ساتھ نکلتا ہے، خدمت خلق کرنے جا رہا ہے۔ ہاں، تو ایسی کون سی مخلوق کی خدمت ہے جس میں خالق اور مالک ناراض ہو جائے؟ خدمت خلق کی شکلیں بھی وہی ہیں جس سے خالق اور مالک ناراض ہو، وہ کوئی شکل نہیں، وہ کوئی شکل نہیں ہے خدمت کی۔
لیکن دماغوں کو ایسا قابو میں کر رکھا ہے کہ اگر کسی مخلوق کے ساتھ کوئی بھلائی بھی کرنی ہے تو وہ بھی گناہوں کے دائرے میں، گناہوں کے دائرے میں، گناہوں کی فضا میں. تو میرے عزیزو، اس سے تو اللہ کے غضب کو اور جوش آتا ہے. تو فرمایا کہ مخلوق کی ایسی نافرمانی جائز ہے جس میں خالق ناراض نہ ہو. خالق کو راضی کرنا پہلے ضروری ہے، اور مخلوق خالق کو راضی کرنے میں ناراض ہوتی تو ہوتی رہے. لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. مخلوق کی وہ اطاعت نہیں، چاہے ابا ہی کیوں نہ ہو، اماں ہی کیوں نہ ہو، بڑا ہی کیوں نہ ہو، ذمہ داری کیوں نہ ہو، کوئی ہو جس سے خالق ناراض ہو رہا ہے اس میں مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی، اس میں مخلوق کی اطاعت نہیں. اور میرے عزیزو، خالق تو حکم دیتا ہی وہاں ہے، خالق تو حکم دیتا ہی وہاں ہے جس میں مخلوق کا بھلا ہوتا ہے. خالق تو حکم دیتا ہی وہاں ہے جس میں مخلوق کا بھلا ہوتا ہے. یہ تو اس انسان کی نادانی ہے، یہ تو انسان کی نادانی ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ اس سے مخلوق کا نقصان ہوگا اگر اللہ کی اطاعت کریں گے. نقصان کوئی نہیں، حقیقت میں اس میں بھی مخلوق کا بھلا ہے، اس کی آنکھیں وہ نہیں دیکھ رہی. ورنہ جہاں خالق ناراض ہوا، مخلوق کی اطاعت کی، حقیقت میں اس میں مخلوق کا بھی نقصان کیا، حقیقت میں وہاں مخلوق کا بھی نقصان کیا. اگر باپ کی نافرمانی میں ہاں ملائی اور ماں کی اطاعت میں اللہ کی نافرمانی کر لی تو بظاہر تو ان کا جی خوش کر لیا، لیکن ان کے لیے انگاروں کا انتظام کر دیا، آگ کی بھٹی کا انتظام گھر میں کا لیا، اور ان سے زندگی کی کتنی نعمتیں چھن جانے کا انتظام اس نے خود کر لیا. تو خالق اور مالک کا حکم آتا ہی وہاں ہے جس میں مخلوق کا بھلا اور نفع ہوتا ہے، اور خالق اور مالک طریقہ زندگی بتاتے ہی وہی ہیں جس میں حقیقت میں انسانیت کی خدمت اور بھلائی ہوتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رضا تلاش کرو گے، مخلوق ناراض بھی ہوتی ہے، فکر نہ کرو، اللہ تمہارے کاموں کی ذمہ داری خود لے لیں گے. وَلَا تَرْضَأْ مِن نَفْسِكَ لِلَّهِ عَمَلًا وَلَا تَرْضَأْ مِن نَفْسِكَ لِلَّهِ عَمَلًا. اور اپنی ذات سے اللہ کے لیے کسی عمل پہ مطمئن نہ ہو جاؤ کہ بس یہ اللہ کے لیے بہت کر لیا، یہ اللہ کے لیے بہت کر لیا، اب تو میں نے بہت کر لیا. میرے عزیزو، اللہ کی ایک نعمت ایسی ہے، ساری زندگی بھی سجدہ ریز ہو کر اس کا شکر ادا کریں تو شکر ادا نہیں ہو سکتا. ساری زندگی بھی شکر کرنے پہ آئیں تو شکر ادا نہ ہو سکے. ایسی ایسی اللہ نے نعمت دے رکھی ہے. اس لیے کبھی اس پہ مطمئن نہ ہو جائے کہ اب تو بہت ہو گیا. بس اوقات تھوڑی سی عبادت کرنے لگتے ہیں تو ابا بھی کہتے ہیں اب بیٹے اتنا ڈیپ نہ جاؤ، بس 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 نماز کے حد تک. ہاں، اور دنیا کے لحاظ سے جتنے گھوڑے دوڑائے، کہا بیٹے ذرا اور تیز دوڑاؤ، آہستہ چل رہے ہو، ذرا آہستہ چل رہے ہو، اور تیز چلو. اور دین کے معاملے میں تھوڑا سا آگے بڑھے، ارد گرد کا ماحول کہتا ہے کیا کرم یہ اتنا آگے بھی تھوڑی ہوتے ہیں، اتنا آگے نہیں، بس یہی نماز بس ٹھیک ہے، کافی ہے. صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت فرمائی تھی، ایسی تربیت فرمائی تھی کہ سب کچھ اللہ کے نام پہ لٹا بھی رہے تھے، مطمئن پھر بھی نظر نہیں آتے تھے. ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے بعد حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے. کہنے لگے حذیفہ، تجھے اللہ کے نبی نے منافقین کے نام بتائے ہیں، صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں ان میں میرا نام تو نہیں ہے؟ اللہ اکبر. سب کچھ لٹا بھی رہے تب بھی اپنی نیکی پر مطمئن نہیں. اللہ کے نبی نے تربیت ایسی کی تھی، ایسی مبارک تربیت ہوئی تھی، کہیں مطمئن نظر نہیں آتے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک مرتبہ عمر سے کہنے لگے عمر واہ واہ، تو نے تو کتنے شہر آباد کر دیے،
اور کتنے اسلام کے دامن میں تو نے فتوحات کی شکلیں رکھ دیں، کتنا بڑا اللہ نے تو اسے کام لیا، اسلام کا جھنڈا کس کس حصے میں کے اندر لہرانے لگ گیا۔ تو عمر فرمانے لگے بھائی میں تو یہ چاہتا ہوں اللہ نہ مجھے بدلہ دے اور نہ مجھ سے پوچھ کرے، بس میری نجات کر دے۔ سبحان اللہ، مجھے تو بدلہ ہی نہیں چاہیے، بس میرا حساب بھی نہ ہو، بس میری تو نجات ہو جائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت اور تربیت کا نتیجہ تھا کہ کتنا بھی کر رہے سب کچھ لٹا بیٹھے، سب کچھ دے بیٹھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے اے اللہ میں نے سب کا بدلہ دے دیا، لیکن یہ صدیق ہے اور صدیق کا گھرانہ ہے، اس کے احسانات کا بدلہ میں نہیں دے سکتا۔ یہی صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی کسی پرندے کو دیکھتے تو کہتے کتنے مزے میں ہیں، کل مرنے کے بعد تیرا حساب و کتاب کوئی نہیں، پتہ نہیں ابو بکر کا کیا حال ہوگا۔ یہ وہ مبارک تربیت تھی اور صحبت تھی جس کی برکت سے دین میں جتنا آگے بڑھ رہے مطمئن کوئی نہیں۔ تو میرے عزیزو، اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق بھی عطا فرما رہا تو اس پر اللہ کا شکر بھی ہو، کمیوں پر استغفار بھی ہو، اور اللہ سے مانگا جائے اے اللہ اور دین میں ترقی نصیب فرما، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔